بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ ہو گیا کملیاں اکھیاں نوں ایویں چھم چھم بارش لائی ہوئی ہے، کسے بے پرواہ دیاں نینا نے کوئی وڈی مصیبت پائی ہوئی ہے، کسے بے پرواہ دیاں نینا نے کوئی وڈی مصیبت پائی ہوئی ہے۔ وسدے کی جانن وقتانو اینا درد منداں دیا رختانو، وسدے کی جانن وقتانو اینا درد منداں دیا رختانو، اگلوں دن عاشق وقتانو چھڑ تختانو خاک رمائی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 54 نمبر آیت ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ اب اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے سے محبت کرتے ہوں، پہلے اللہ کہتا ہے کہ میں خود ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے سے بعد میں محبت کریں گے۔ تو ہمارا یہ جو بیان ہے یہ یہاں تک ہم نے کیا تھا کہ ہمارا زاویہ نگاہ مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو وہ طاقت دیتا ہے، مدد کرتا ہے تاکہ وہ رب سے محبت کرے، ورنہ ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ میرا یہ ایمان کامل ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک رب تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اس کی عطا نہ ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ ہو۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رب نہیں دیتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا زاویہ نگاہ مختلف ہے، جبکہ اہل محبت کا زاویہ نگاہ اور ہے۔ ان کی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل، پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا تھا، بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک زاہد و عابد اللہ کا عاشق تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے 70 سال غار میں، جب عمر بھی بہت زیادہ ہوتی تھی نا، آج کل تو بندہ 50 کے قریب ختم ہو جاتا ہے، تو 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کی، اللہ اللہ کرتا رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی
علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے میرے نبی، وحی بھیجی کہ جاؤ میرا ایک عاشق، میرا ایک بندہ فلاں غار میں میری عبادت کر رہا ہے، اور وہ میری عبادت 70 سال سے کر رہا ہے، اس کو میرا پیغام دے دو۔ مولا میں اس کو کیا پیغام دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اسے جا کر یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جتنی بھی 70 سال کی عبادت، ریاضت، جو کچھ بھی ہے وہ رد کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، لیکن اللہ کا پیغام تھا، پہنچانا تھا۔ اس علاقے میں گئے، لوگوں سے پوچھا، غار کا پتہ لگا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ ایک ضعیف شخص، بوڑھا آدمی اس غار میں حالت عبادت میں ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ آپ وہاں جب تشریف لے گئے نبی، اس بندے نے آہٹ محسوس کی اور پلٹ کر دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں نبی ہوں۔ وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو جو بندہ 70 سال سے یار عبادت کر رہا ہے، اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ پتہ لگے گا کہ میں رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں؟ رب تو بڑی بات ہے، اگر ہمارے جیسا گناہگار بندہ ہو، کوئی بڑی دیر کے بعد کوئی دوست ملنے آ جائے اور وہ کہے کہ جی آپ کا کوئی دوست ملنے آیا ہے یا پیغام آیا ہے، تو بندہ اچانک کھڑا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ آدمی وہ کھڑا ہو گیا، چہرہ اس کا تمتما اٹھا اور پوچھا، اے میرے نبی، میرے مولا نے مجھے کیا پیغام بھیجا؟ آیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، رب تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت، ریاضت، بندگی، عاجزی ساری رد کر دی۔ وہ آدمی نے یہ بات سننی تھی اور وہ آدمی ناچنے لگ گیا، گھومنے لگ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شخص، تجھے تو یار سن کر مر جانا چاہیے تھا، تو بڑی خوشی سے یہ ناچ رہا ہے، دھمال ڈال رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا میرا کام ہے عبادت کرنا، نوکری کرنا، وہ میرا مالک ہے نا، میں اس کی نوکری کر رہا ہوں، میں اس کی نوکری کر رہا ہوں، وہ میری نوکری کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ مجھے عبادت سے غرض تھی، قبولیت سے غرض نہیں تھی۔ یہ اس مالک کی مرضی ہے، میرے مولا کی، کہ وہ میری اس نوکری کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ خوشی سے وجد میں اس لیے آ گیا ہوں، میرے میں وجد اس لیے آ گیا ہے، میں اس لیے ناچ رہا ہوں کہ میری 70 سال کی محنت آج میرے کام آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے کہ یار کیسے تیرے کام آ گئی بھائی، تیری تو عبادت ہی رد کر دی، پھر کیسے کام آ گئی؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، میرے کام آ گئی ہے، میرا کام ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا 70 سال سے میں عبادت میں مصروف تھا، اور آج میرے یار کا پیغام تو مجھے آ گیا نا، مجھے اس نے یاد تو کر لیا۔ یہ اتنی کائنات ہے، کسی کو یاد کیا، کسی کے پاس آپ کو بھیجا؟ بس مجھے یہی بڑی خوشی ہے کہ میرے مولا نے مجھے یاد کر لیا۔
اور مجھے پیغام دیا۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ میرا نام مقبول بندوں میں ہے یا مردود بندوں میں ہے، مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا، میرا نام کسی تو لسٹ میں ہے، چاہے وہ مردودوں کی لسٹ میں ہے چاہے وہ مقبولوں کی لسٹ میں ہے۔ مجھے یہی بڑی خوشی ہے کہ میرا شمار تو ہو گیا نا، رب تعالیٰ مجھے بھولا نہیں، میرا رب مجھے بھولا نہیں، میں رب کی یاد میں تو ہوں، اس رب نے مجھے کسی شمار میں تو لکھ رکھا ہے، مگر آج اس کی میں ایک لسٹ میں آ گیا ہوں، اس نے یاد کیا ہے اور پیغام بھیجا ہے۔ پس محبت، اس نے کہا جو محبت ہوتی ہے نہ نفع دیکھتی ہے نہ نقصان دیکھتی ہے، نہ قلیل دیکھتی ہے نہ کثیر دیکھتی ہے۔ محبت والے جو اہل محبت ہیں وہ اجر و ثواب اور حساب کتاب کو دیکھتے نہیں، ان کو غرض اس بات سے ہے کہ ہم محبت کرتے رہیں اور محبوب کا تھوڑا سا التفات بھی ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر محبوب اٹھا کر ایک نظر بھی دیکھ لیتا ہے ان کے لیے وہی بہت کچھ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، یہ محبت والوں کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور مشرکین کے بتوں کو جہنم میں پھینک دے گا، جو ان کے بت ہوں گے جہنم میں پھینک دے گا اور ان سے فرمائے گا کہ یہ تمہارے جھوٹے معبود جن کو تم رب مانتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، میں نے ان کو دوزخ میں پھینک دیا ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا تم ان سے محبت کرتے تھے؟ ان بتوں سے تم محبت کرتے تھے؟ وہ پہلے یہی کہیں گے کہ ہم کرتے تھے، وہ جواب دیں گے ہاں مولا ہم ان سے محبت کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے اگر تم ان سے محبت کرتے تھے تو اب ان کے پیچھے تم بھی دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ وہ عرض کریں گے مولا ہمیں جلنے نہ دے، ہمارے پہ رحم کر دے، ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ یہ وہ جو ان کی عبادت اور محبت کا مشرکین کا یہ حال ہے، مشرکین اور کفار کی محبت کا یہ حال ہے۔ اب آئیے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے مشرکوں سے، کفار سے، آؤ تمہیں اپنے عاشقوں کا حال دکھاؤ، جو میرے عاشق ہیں، جو میرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری رضا کو اپنی رضا اور میری رضا کو ایک سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا جو تجھے منظور ہے وہ ہمیں بھی منظور ہے، آئیے میں تمہیں اپنے عاشقوں کو دکھاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا مجھ سے عشق اور محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت و عشق کرنے والے عرض کریں گے مولا ہم دنیا میں بھی تیرے سے محبت کرتے تھے، آج بھی محبت کرتے ہیں، تیرے سے تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پوچھے گا دوبارہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ وہ جواباً کہیں گے مولا ہم کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اگر مجھ سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہو تو میری خوشی کی خاطر اس دوزخ میں چھلانگ لگا دو۔ وہ جو عاشق ہوں گے، وہ جو عاشق ہوں گے وہ اس میں چھلانگ لگا دیں گے۔ وہ تو پھر آگے اللہ کا کام ہے کہ اس دوزخ کو ٹھنڈا کر دینا، پھول بنا دینا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ دیر نہیں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھا دیا کہ میرے سے محبت کرنے والے لوگ ایسے ہوں گے۔ تو میرے دوستو پس محبوب کی قلیل توجہ، تھوڑی سی توجہ ان لوگوں کو جو عاشق ہوتے ہیں ان کو زیادہ نظر آتی ہے، کثیر نظر آتی ہے، اور بظاہر اپنا نقصان یا نفع ان کو نظر نہیں آتا۔ اس کے متعلق میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص قلندر تھے،
وہ جا رہے ہیں اپنے شاگرد کے ساتھ جنگل میں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ دو مجذوب، دو مست لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر آگ جل رہی ہے، کوئلے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اس کی چربی بھی ڈھل گئی اور دوسرا جو ہے اس کے کپڑوں کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ ان میں ولی کامل کون ہے؟ بچہ تھا، انہوں نے سوچ کے جواب دیا، نے کہا وہ آدمی جس کے کپڑے نہیں جلے وہ ولی کامل ہے۔ آپ نے کہا نہیں، آپ کا نظریہ غلط ہے۔ جس کے کپڑے نہیں جلے اس کی توجہ رب کی طرف کم ہے، کپڑے بچانے کی طرف زیادہ ہے کہ میں نہ جل جاؤں۔ جس کے تن سے چربی بھی ڈھل گئی ہے، گوشت جل گیا ہے، اصل ولی کامل وہ ہے، کیونکہ اس کی ساری توجہ رب کی طرف ہے، اسے اپنے وجود کی پرواہ نہیں۔ تو میرے دوستو، جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے محبوب سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ کبھی نفع نقصان نہیں دیکھتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔